मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को पहली सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 42वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, सुहागी खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समुद्र की तरफ तो नज़र कर। सो उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और सातवीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीब से कह कि अपना रथ तैयार करवा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक न ले। और थोड़ी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखीब सवार होकर ज़ेरल को चला। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आज सुबह हम बातचीत करेंगे, हम दुआ कैसे मांगे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों के खास होने के बारे में बार बार बात करते हैं। वो खुले अल्फाज चाहे जितने भी भारी भरकम क्यों ना हो, उसकी तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान 6 बाब 7। हम खामोशी से पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 13 है। या आवाज बुलंद भी दुआ मांग सकते हैं, बुलंद आवाज में भी हम दुआ मांग सकते हैं। नहमिया 9 बाब 4 आयत, खरूज हिजकिय्याह 11 बाब उसकी 13 है। तीसरी अहम बात या तीसरा अहम पॉइंट, हम अपने लफ्ज़ों में भी दुआ मांग सकते हैं और बराह रास्त किताब मुक़द्दस में से भी अल्फाज, जुमले, तस्वर या बयान इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी अहम बात जो हम कैसे दुआ कर सकते हैं वो सीखते हैं। जो तरीके हमारी समझ में आते हैं हम उन्हें दुआ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें रूह में दुआ करने की भी आज़ादी हासिल है। मसलन गैर ज़ुबानों में पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 14 आयत से 18 आयत। इस तरीके में खुदा का रूह इस अमर को महसूस करते हुए कि हम अपनी ज़रूरियात को बयान करने के लिए दुरुस्त अल्फाज में दुआ मांगने से कासिर है। खुद हमारे ज़रिए से दुआ मांगना है। बिलाशुबा रूह खुदा के मंसूबों के साथ कामल तौर पर हमांग होते हुए उसके राब्ता करती है। 5वीं बात, हम अपनी आहों के ज़रिए बिना इंसानी अल्फाज इस्तेमाल किए रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं है में भी दुआ कर सकते हैं। अजीज़ों, ये जानते हुए कि रूह कामल तौर पर खुदा के सामने हमारी ज़रूरियात और दरख्वास्त पहुँचा देगा। छठी बात,
ایک اور طرح کی حقیقی دعا خداوند کے حضور گانا ہے۔ زبور 92 پہلی آیت دوسری آیت، افسیوں 5 باب اس کی 19-20 آیت، پھر کلیسیوں 3 باب اس کی 16 آیت۔ 7ویں بات جو ہم آج صبح سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گہری اور مسلسل دعا کے لیے بعض اوقات روزے کی مدد بھی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک اور دیگر جسمانی ضرورتوں اور راحتوں کو کچھ وقت کے لیے رکھ کر اپنی توجہ مکمل طور پر خدا اور اس کی خواہشات کی جانب لگائیں۔ عزرا 18 باب 21 آیت، پھر نہمیہ 1 باب 4 آیت، پھر دانیل 9 باب اس کی 3 اور 4 آیت۔ مقدس لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی 37۔ رسولوں کے اعمال 14 باب 23 آیت، پھر مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی 16 آیت۔ عزیزوں، بائبل مقدس ہمیں بار بار سکھاتی ہے کون سا جسمانی انداز دعا کے لیے بہترین ہے۔ عزیزوں، کتاب مقدس میں لوگوں کے مختلف جسمانی انداز سے دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس میں کھڑے رہ کر پہلی سلاطین 8 باب اس کی 22 ہے، نہمیہ 9 باب اس کی 4 اور 5 ہے، بیٹھ کر دعا کرنا۔ پہلی تواریخ اس کا 17 باب اس کی 16 ہے، مقدس لوقا طبیب کی انجیل 10 باب 13، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا۔ عزرا 9 باب 5 آیت، دانیل 6 باب اس کی 10 ہے، اعمال 20 باب اس کی 36 آیت۔ بستر پر لیٹتے ہوئے دعا کرنا۔ زبور 63 اس کی 6 آیت۔ زمین پر سرنگو ہو کر دعا کرنا۔ خروج اس کا 34واں باب اس کی 8 ہے۔ زبور 95 6 آیت، زمین پر لیٹ کر دعا کرنا۔ دوسرا سیموئیل 12 باب اس کی 16 آیت۔ پھر مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 26واں باب اس کی 39، اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر دعا کرنا۔ زبور 28 دوسری آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی 15 آیت، پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 8۔ دعا کرنا شامل ہے، ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ دعا کر سکتے، بشرطے ہماری جسمانی حالت ہماری دعا میں خلل یا رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ آج صبح ہم نے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم نے یہ جانا کہ ہم دعا کیسے مانگیں۔ ویری سمپل اور بڑے سادہ انداز میں آج صبح ہم نے چند اہم باتوں کو سیکھا ہے کہ ہم کس طرح دعا کریں۔ آئیں عزیزوں، ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں اور خداوند کا شکر کریں۔ قادر مطلق خداوند اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہر روز ہر صبح اس عبادت میں شامل ہوتے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کر۔ یہ تو سے کامل محبت رکھے اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کرے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے، بڑی برکت دے۔ اے خداوند، جو لوگ قرض، لعنتوں، بیماریوں کے اندر جھگڑے ہوئے، یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں۔
تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھلا ہو۔ اے خداوند تو بڑا کرم کر، بڑا رحم کر، ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اے خداوند تو فضل کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ اے خداوند خدا، میں منت کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو انہیں بحال کر، آزاد کر، تو ان پر رحم کر۔ خداوند تیرے فضل کو، تیرے رحم کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک منائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک دے رہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔